مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم آپ کے لیے سی ایس ایس کو آسان بنا رہے ہیں۔ سب سے بڑا نقطہ جس کے لیے سی ایس ایس آسان ہے اور کچھ کے لیے مشکل ہے، آسان یہ ان کے لیے ہے جن میں سی ایس ایس کرنے کا جذبہ، پیشن کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، جن کی زندگی ایسے ہے کہ سی ایس ایس میری زندگی کا مشن ہے، میں کچھ نہیں ہوں اگر میں نے سی ایس ایس نہیں کیا۔ اگر اتنی ارج ہے، ڈیزائر ہے، اس حد تک برننگ ہے، تو یقین جانیے آپ کے لیے سارے کام آسان ہو جانے ہیں۔ زندگی میں کوئی بھی کام ہاف ہارٹیڈلی بندہ کرتا ہے تو اس میں کامیابی کے کوئی امکان نہیں ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا جی، جو کشتیاں جلا کر آگے چلا گیا ہے اس کے لیے ریٹریٹ واپس ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ طارق بن زیاد کو اسی بات کا پتہ تھا کہ یہ سمندر میں نے واپس نہیں، ان کی کشتیوں سے آئے ہیں، کشتیاں جلا دینی۔ تو بنیادی بات یہ ہے۔ اب اگلی چیز ہوتی ہے کہ بندے میں کچھ ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں۔ اب سی ایس ایس کی ریکوائرمنٹ ہے، تو جب یہ ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے گی تو آپ کا کلیئر ہو جائے گا۔ اب ریکوائرمنٹ اور میرے درمیان جو چیز ہے وہ ڈیفیشنسیز ہے، جن کو ہم نے میک اپ کرنا ہے، اوور کم کرنا ہے۔ اور اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی یہ ڈیفیشنسیز 1 سال میں پوری ہو جاتی ہیں، وہ 1 سال میں کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی ڈیفیشنسی 2 سال میں پوری ہوتی ہیں، وہ 2 سال کے بعد سی ایس ایس کر لیتے ہیں۔ اور کچھ میں اتنی ویکنیسز ہوتی ہیں جو 3 سال میں مکمل ہو جاتی ہیں اور 3rd اٹیمپٹ میں دے آر تھرو۔ یہ سارے حقائق اور یہ تجربے کی باتیں ہیں۔ لہذا یہ آپ تک ہے کہ آپ اپنی ڈیفیشنسی کو میک اپ کتنے عرصے میں کر لیتے ہیں۔ اسی لیے کوئی کہتے ہیں جی میں نے تو 6 ماہ تیاری کی تھی جی، کوئی بہت فنکار وہ کہتے ہیں جی میں تو 2 ماہ میں کر لیا تھا۔ اچھا بھی ایسا بھی ہوتا ہوگا، اس میں ڈیفیشنسی آئی نہیں، وہ پتہ نہیں کب سے لگا ہوا ہے ذہنی طور پر۔ ویسے گریجویشن کے دور سے ہی اس نے مائنڈ بنا لیا ہے، ماسٹر کر لیا ہے، یا اس کا ایکسپوجر اتنا ہے، اس کی ریڈنگ ہیبٹ اتنی ہے، اس لیے اس میں کم ڈیفیشنسیز ہے۔ بٹ دس کین ہیپن۔ تو اب آج بات یہ ہے کہ ہم نے یہ ایک انگلش لکھنے کی پریکٹس ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ اگر بندے میں پریکٹس نہ ہو تو نہ اس کی سپیڈ ہوگی، نہ اس کے پاس ووکیبلری ہوگی، نہ وہ لاجیکل ہوگا، نہ وہ باتوں کو ریشنلائز کرنا جانتا ہوگا، نہ اس کے پاس ڈیٹا ہوگا، نہ ریفرنسز ہوں گے۔ اب یہ چیزیں دیکھیں نا، امپریشن ڈالنا ہے ایگزامینر پر، ایگزامینر کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے۔ پھر یہ ایگزام کمپیٹیٹیو ایگزام ہے، یہ پاسنگ تھرو ایگزام نہیں ہے۔ اچھا، آپ کا دوسروں لوگوں سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے، تو اس میں آپ کے کتنا زیادہ ڈیٹا ڈالنے کی پوزیشن میں ہیں، کتنے ریفرنسز دیے ہیں، کتنے اتھینٹیکیٹڈ ریفرنسز ہیں، کتنے آپ نے انٹرنیشنل لیول کے ریفرنسز ہیں۔ جیسے ڈیٹا دینا ہو تو ورلڈ بینک، IMF، UNESCO، WHO۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ ادارے ہیں انٹرنیشنل جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایکسیپٹڈ ہے، کیونکہ ان کی کافی ریسرچ کے بعد یہ کرتے ہیں اور پھر یہ ڈیٹا دیتے ہیں، اور ہر ملک کے بارے میں ان کے ڈیٹے موجود ہیں۔ آپ ان کی سائٹ پر جائیں، اپنے ملک کا نام ڈالیں تو آپ کو آ جائے گا، یا کسی بھی ملک کے حوالے سے کوئی فگر دینا چاہیں تو آپ اس سے پک اپ کر سکتے ہیں۔ باقی کچھ پاکستان کے بارے میں ہے تو اکنامک سروے آف پاکستان جو ہے وہ بھی ایک چلتا ہے، اور اس میں پاکستان کے بارے میں کوئی ہیلتھ کے حوالے سے ہے، ایجوکیشن کے حوالے سے، لٹریسی ہے، یا ادر انفراسٹرکچر ہے، اور ڈیولپمنٹل پروجیکٹس ہیں ہمارے، تو آپ اکنامک سروے آف پاکستان کو بھی ریفر کر سکتے ہیں۔ تو اب اس میں ایک چیز میں آپ کو عرض کروں کہ امپریسو وہ رائٹ اپ ہوتا ہے جس میں انفارمیشن زیادہ ہو۔ اچھا، انفارمیشن زیادہ کا تعلق آپ کی زیادہ اسٹڈی سے ہے، تو آپ کی اسٹڈی بتاتی ہے اور آپ کا رائٹ اپ بتاتا ہے کہ اس کی بیک گراؤنڈ میں سپورٹنگ کتنی آپ نے اسٹڈی کی ہوئی ہے۔ جگہ جگہ سے آپ ریفرنس ڈال رہے ہیں، آپ جناب دنیا کی ریناؤنڈ بکس کا نام لے رہے ہیں، ریناؤنڈ آتھرز کا نام لے رہے ہیں، اسی طرح فگرز ہیں تو السٹریٹو ہیں۔ تو یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ یہ کتنا اس نے ڈیپ اسٹڈی کی ہے اور کتنی واسٹ اسٹڈی کی ہے۔ تو لہذا جتنی زیادہ آپ اسٹڈی کریں گے
اتنا ہی زیادہ وہ ریفلیکٹ ہوگی اور اتنے ہی آپ کو مارکس آئیں گے. تو اپنی زندگی میں جو بندہ زیادہ اسٹڈی کا قائل نہیں ہے وہ سی ایس ایس کا اسٹوڈنٹ نہیں ہے. اس میں اسٹڈی کرنی پڑتی ہے. لوگ شارٹ کٹ کہتے ہیں جی کہ مجھے لکھا لکھایا دے دو، میں رٹ لوں، ایک آدھ چیز پڑھ لوں، تو اس سے پاسنگ مارکس تو آ جائیں گے لیکن وہ کمپیٹیٹیو نہیں رہے گا. یا وہ اوپر کے جو ٹاپ 50 ہیں یا ٹاپ 10 آپ کا اگر ٹارگیٹ ہے تو ٹارگیٹ کا بھی یہ ہے کہ ٹارگیٹ ہمیشہ ذرا اونچا رکھنا چاہیے. دیکھو نا، اگر آپ ٹاپ 10 کا ٹارگیٹ رکھیں گے تو پھر آپ امکان ہے کہ ٹاپ 100 میں آ جائیں. اگر آپ نے ٹاپ 100 کا ٹارگیٹ کیا ہوا ہے تو پھر ٹاپ 200 میں، تو اگر وہ کہ جی میں اس میں آ جاؤں 250 300 میں، تو ممکن ہے کہ آپ ریٹن کوالیفائی کر رہے ہیں 450، تو بٹ یو آر ناٹ ان دا سی ایس ایس کارڈر. تو پھر یہ ہے کہ پرابلم اسٹوڈنٹس کا ایک بڑا ہے سبجیکٹ سلیکشن. یہ ہر بندہ کہتا ہے جی سکورنگ کون سا ہے، سکوپ کس کا ہے، مارکس کس میں آتے ہیں. اب دیکھیں بھائی صاحب، اگر یہ چیز ہو جائے کہ جی اس سبجیکٹ سے مارکس آتے ہیں تو میں کہتا ہوں سی ایس ایس تو آسان ہو گیا بہت، کہ جی ان میں مارکس نہیں آتے ان میں آتے ہیں، تو لہذا تو سلیکشن تو آسان ہوگی. کیا یہ پاسبل ہے؟ اس طرح تو ہر بندہ ایک ہی سبجیکٹ رکھ لے. جن لوگوں نے سی ایس ایس کیا ہے، ڈی ایم جی میں گئے ہیں، فورن سروس میں گئے ہیں، پولیس میں گئے ہیں، ٹاپ کے گروپوں میں گئے ہیں، کیا ان کے سب کے کامن سبجیکٹس ہیں؟ نو، کامن نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کامنلٹی ڈرا کی جا رہی ہے کہ جی یہ سکورنگ ہے، ہر بچہ دیکھیں آپ یہ انٹرنیٹ کھول لیں، گروپس کھول لیں، جی سکورنگ بتائیں، جی یہ سکورنگ ہے، یہ نہیں ہے. تھوڑا بہت فرق ہے کہ کچھ چیزوں میں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ سکور اور سکوپ آپ کے اندر ہے. آپ کا بینٹ آف مائنڈ کیا ہے، آپ کا رجحان کیا ہے، آپ کی گریجویشن تک اور ماسٹر کے لیول تک جتنی سٹڈیز ہوئی ہیں، جتنا کچھ آپ نے آج تک پڑھا ہے، اس کا تعلق آپ کے جو سلیکٹڈ سبجیکٹس ہیں اس وقت، اس سے کوئی تعلق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اس سے تعلق بننا چاہیے، اس لیے کہ آپ کے پاس ریلیونٹ ووکیبلری ہے، بیک گراؤنڈ ہے، اس کی آپ جو کیا کہتے ہیں کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے آسانی سے، اس کے بیسک کنسپٹس آپ کو کلیئر ہیں. آپ اس میں مزید سٹڈی کریں گے آسانی سے کر لیں گے. آپ کے پاس ٹرمینالوجی موجود ہے، آپ کو گریسپ کرنے میں، میمورائز کرنے میں ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی، آسانی سے کریں گے. اس فیلڈ میں زیادہ سٹڈی کر لیں گے لوگوں کی نسبت. اگر آل ٹوگیدر نیا سبجیکٹ ہے تو واسٹ سٹڈی تو نہیں آپ سے ہو سکے گی. تو لہٰذا اپنی ساری جو بیک گراؤنڈ آپ کی سٹڈی ہے اور بینٹ آف مائنڈ ہے، بعض اوقات آپ نے سبجیکٹ سٹڈی نہیں کی ہے، میں کہتا ہوں، لیکن آپ کا اگر ملانے طبع رجحان اس طرف ہے، ایون دیٹ از آلسو گڈ، کیونکہ آپ اس میں زیادہ سٹڈی مزید کر لیں گے اور آپ کو ویسے ہی آپ کو محبت ہے اس سبجیکٹ سے، محبت ہے، وہ جیسے آپ کے ہابی کا حصہ ہے. تو اس طریقے سے آپ ایک نئے سبجیکٹ کو بھی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. پھر کچھ لوگ سائنٹیفک سبجیکٹ لے لیتے ہیں جبکہ ان کا تعلق جو ہے نا آرٹس کے فیلڈ سے رہا ہے. وہ بڑی غلطی کرتے ہیں کیونکہ سائنس کی اپنی ٹرمینالوجی ہے. تو ایسے لوگوں کو میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہسٹری رکھ لیں، بہتر ہے، کیونکہ اس میں ٹرمینالوجی نہیں ایسی آئے گی. مثلا انڈو پاک ہسٹری ہے یا اسلامک ہسٹری ہے. تو اچھا، اب یو ایس اے کی ہسٹری ہے، اس کا ایک پرابلم ہے. یو ایس اے کی ہسٹری کے جو نام آئیں گے لوگوں کے یا اور ریفرنسز ہیں، جغرافیکل یا لوکیشنز ہیں، سائٹس ہیں، ایریاز ہیں، شہروں کے نام ہیں، ہم اتنے فیملیئر نہیں ہیں. لیکن اگر آپ سب کانٹیننٹ کی ہسٹری آپ دیکھیں، آپ سب کے نام سے فیملیئر ہیں. آپ سلاطین دہلی کے نام سے واقف ہیں، آپ مغلوں کے دور کے نام جو ہیں ان سے واقف ہیں، آپ ایسٹ انڈیا کمپنی اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور پاکستان موومنٹ جو ہوئی ہے، آپ پاکستان کے جو مشاہیر ہیں آپ سب سے فیملیئر ہیں. جب آپ پڑھیں گے تو آپ ہوملی اور بڑے کمفرٹیبل فیل کریں گے. تو لہٰذا یہ جو آل ٹوگیدر نئی چیز اختیار کرنا کہ جی سکورنگ ہے، تو اس کے تو اگر بوسٹن ٹی پارٹی سمجھ نہیں آ رہی، یہی نہیں پتا بوسٹن ہے کہاں ہے جی، اور پھر ایسٹ انڈیا کمپنی اور ٹی اور یہ وہ سارا کچھ، تو لہٰذا یہ اپنی کنوینئنس کو، اور کنوینئنس میں بتاؤں، کنوینئنس صرف یہ ہوتی ہے کہ میرا بینٹ آف مائنڈ کیا ہے. تو اس لیے بعض اوقات بندہ جغرافی
ایک سبجیکٹ ہے، ایک شخص کو میں نے دیکھا وہ اس کا 80% سکور ہوا. وجہ کیا تھا؟ کہتا میں نے جغرافی کبھی نہیں پڑھا لیکن میرا بینٹ آف مائنڈ ہے. تو مجھے یہ، میں تو ویسے بھی ایٹلس دیکھتا رہتا ہوں، ویسے بھی مجھے شوق ہے کہ جی ملک کہاں ہے، اور وہ یہ اب اس کی دلچسپی ہے، جیسے ہابی ہے، ہابی ایک بندے کو. تو ایسے لوگوں کے لیے آل ٹوگیدر نیو سبجیکٹ بھی ٹھیک ہے. تو اگلی بات یہ کہ جب آپ اٹیمپٹ کر رہے ہیں، اب آپ نے تیاری کر لی ہے، تو آپ نا سوال کو بار بار دیکھیں، کوشچن کو، کیونکہ ڈائگریشن میں کہیں ڈیویٹ نہ کر جائیں کہ آپ نا اصل جو چیز پوچھی گئی ہے اس سے نہ ہٹ جائیں. تو اس کا ایک طریقہ یہی ہے، اگر بے شک ایسے آپ اٹیمپٹ کر رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد پھر دیکھیں کہ کوشچن کیا ہے. تو یہ ایک ہیبٹ ہوتی ہے، اس سے آپ اسی پرویو میں رہتے ہیں، اسی ڈومین میں رہتے ہیں، اسی ایریا میں رہتے ہیں جہاں سے پوچھا گیا ہے. چونکہ ریلیونس اور ارریلیونس کا بہت تعلق ہے. اگر ایگزامینر کو ذرا سا بھی امپریشن ہوا کہ یہ ارریلیونٹ ہو گیا ہے، یہ ڈائگریشن میں چلا گیا ہے، جو چیز میں نے پوچھی ہے، تو بے شک وہ بڑی بڑی ریفرنس دے کر آیا ہو، بڑا بڑا ڈیٹا دے دیا ہو، تو گارا کے کہا جی ڈیٹا تو میں بڑا دیتا سی ہے جی، فگراں بھی بڑیاں لکھ گئے ہیں. تو چیزیں یہ ہیں کہ یہ کام نہیں چیزیں کریں گی. پھر آ جاتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ معمول بنائیں اسٹڈی کا. تو یہ اتنا معمول بنائیں کہ جیسے کہ جی میں نے ایک آرٹیکل یا ایک سبجیکٹ ایک موضوع پر لکھے بغیر سونا نہیں ہے، خواہ کچھ ہو، بیفور گوئنگ ٹو بیڈ. تو مذاق میں کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یعنی اتنی عادت ہو، ایون ویڈنگ نائٹ بھی اگر ہے تو وہ بھی ویڈنگ نائٹ پر بھی اس نے کہا جی میں، اگر سپوز اس کا شادی کا بیچ میں پروگرام بن جاتا ہے پریپریشن کے دوران، تو ویڈنگ نائٹ بھی اس نے کہا جی میں نے ایک آرٹیکل لکھ کر تو پھر میں نے جناب سونے کا انتظام کرنا ہے. تو ون شوڈ بی فوکسڈ اینڈ ون شوڈ بی ایموشنل ٹو دس ایکسٹینٹ. یہ چیز جب اتنا اوڑھنا بچھونا بنتی ہے، اب بتائیں کہ وہ کامیابی نہیں ہونی تو اور ہونا کیا ہے؟ وہ تو بیگم کہے گی یہ تو جناب مجھے بھی بھول جاتا ہے اس وقت جب کوئی کتاب اس کے سامنے آئے. تو بک از سو امپورٹنٹ. پہلے یو ہیو، دس از یور سیکنڈ میرج ود دا بک ناؤ. تو خیر بیچ میں یہ آ گئی تھوڑی سی بات، آئی ایم سوری. باقی یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی بہت زیادہ لکھ کر آنا ہے، اجی لکھنا بڑا ہے. تو بھائی صاحب لکھیں ضرور زیادہ، لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف ہینڈ رائٹنگ. آپ کا ہینڈ رائٹنگ ہی سمجھ نہیں آیا کہ جی میں نے 100 شیٹ لگا دی ہے، بلکہ شیٹیں دینے والا ہی حیران ہو رہا ہے کہ جناب شیٹ ساری اسی ڈیسک پر جا رہی ہے. تو بعد میں جب آپ دیکھیں تو وہ ایک تو ویسے ہی اب نارمل لگتا ہے کہ جی سارے پیج پر چند لائنیں ہی ہیں اور وہ بھی نہیں پڑھی جا رہی، کہ شیٹوں کی بھرمار ہے، اتنا تھبا شیٹوں کا ساتھ لگا دیے. تو یہ ہے کہ ہینڈ رائٹنگ بندے کا بہتر ہونا چاہیے، لیجیبل ہو، اور یہ جب آپ کی پریکٹس ہوگی تو پھر آپ اس میں آ جائیں گے. پھر یہ ہے کہ اپنے اس کو بڑھانے کے لیے ایکسپوجر کو میں کہا کرتا ہوں کہ آپ کوئی چینل، اچھا چینل دیکھیں، کیونکہ ذرا انٹرسٹ جنریٹ ہوتی ہے. جب آپ دیکھیں کوئی ڈاکومنٹری دیکھ رہے ہیں تو انٹرسٹ جنریٹ ہوتی ہے. تو لوگ پتہ نہیں کہتے ہیں کہ جی مشتاق صاحب الجزیرہ والوں کے پتہ نہیں ایجنٹ ہیں، کہ جہاں بھی جب بات ہوتی کہتے ہیں الجزیرہ دیکھا کرو. تو وہ اچھا ایک انٹرنیشنل ریلیشنز کو اور وہ اس کو گریسپ کرتے ہیں، اور اس پر ڈاکومنٹریز بھی ان کی بڑی ڈیپلی اسٹڈیڈ ہوتی ہیں، اور ورڈ، ساری ورڈ کو وہ کرتے ہیں اسکین. تو دیٹس گڈ چینل. اسی طرح نیوز پیپر ہے، وہ تو سارے کہتے ہیں ڈان ہے. تو میں کہتا ہوں جو ایزیلی اویلیبل ہے آپ اس کو اسٹڈی کریں. لیکن انٹرنیشنل بکس جو ہیں، انٹرنیشنل رائٹر کی، اوریجنل رائٹر کی کتابیں میں بتاؤں، ان کی اسٹڈی یا ان کی ریسرچ کا لیول پاکستان میں نہیں ہے. بیشتر پاکستان کے رائٹر کیا کرتے ہیں، ایسے کاپی پیسٹ کاپی پیسٹ کاپی پیسٹ. اور وہ کاپی پیسٹ کرنے سے یہ بھی ہے بعد کا، اتنی محنت بھی نہیں کر لے کہ وہ ریلیشن شپ قائم کریں، ان کو کنیکٹ کریں، کچھ میننگ فل کریں. اور اسٹوڈنٹ کہتے ہیں جی کہ وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی. تو لیکن اگر آپ فارن رائٹر کی بک دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کیسا سیکوینس ہے، کیسی وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتے ہیں، کہ ان کی اپنی ریسرچ ہے، اوریجنل ریسرچ ہے، اسی لیے ان کا نام ہے.
اور اسی لیے اگر پاکستانی ایگزامینر اس سے متاثر ہوتا ہے انٹرنیشنل ریفرنسز سے تو ریزن یہ ہے کہ ان کی اوریجنل ریسرچ ہے, دے ہیو کیریڈ آؤٹ اینڈ دے نو دا لاجک, دا ریزن اینڈ ہاؤ ٹو سپورٹ دیئر آئیڈیاز ود پراپر ریزنس اینڈ لاجک. باقی یہ ہے کہ آخری بات کہ آپ جو ہے آپ میں پرسسٹنس ہونی چاہیے. پرسسٹنس کا مطلب یہ کہ آپ نے اس کی جان نہیں چھوڑنی. اگر پہلی اٹیمپٹ میں کسی وجہ سے یو آر ناٹ تھرو تو دیکھیے کہ کہاں تھوڑی بہت ڈیفیشنسی رہ گئی ہے. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے, نو پرابلم. آپ اس ڈیفیشنسی کو اوور کم کریں, چونکہ بعض کا بیلنس نہیں رہتا بندے میں کہ جس پر زیادہ توجہ کرنی ہوتی ہے وہ نہیں کر پاتا اور اس میں پھر مارکس کچھ کم آ جاتے ہیں. تو یہ گیو اپ نہیں کرنا, اپنے آپ کو فرسٹریشن میں نہیں لے کے جانا. تو آپ دیکھیں گے کہ دا سیکنڈ اٹیمپٹ یو آر تھرو, اور یہ بہت سارے لوگوں میں ایسے ہے کہ وہ سیکنڈ اٹیمپٹ میں ہو گئے تھرو یا تھرڈ میں ہو گئے ہیں. تو لیکن یہ پرسسٹنس ہے, یہ جان ہے ہر چیز کی. میں کہتا ہوں کہ جس چیز کے بھی پیچھے پڑ جائیں گے, اصل میں پیچھے پڑنے کی بات ہے, تو آپ اپنی ڈیفیشنسیز کو اوور کم کر رہے ہیں جیسے میں نے سٹارٹ میں کہا. تو اینڈ بھی میرا یہ ہے کہ یو شوڈ اسٹک ٹو دا پرسسٹنس, مسلسل کوشش, جس کو کہتے ہیں عزم پہم. تو جی دس از دا لاسٹ ورڈ اینڈ دس از دا اسٹارٹ آف دا سی ایس. تھینک یو ویری مچ, گاڈ بلیس یو.